بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے سال نبوت میں نور اسلام سے بہرور ہوئے اور اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ اس دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب اس منزل میں قدم رکھ چکی تھی جبکہ شادی کر دینی چاہیے، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر حضرت خنیس بن اضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی گیڑ بیڑ میدان بدر ہوئی۔ اس دن رمضان مبارک کی 17 تاریخ اور 2 سن ہجری تھا۔ اس غزوہ میں حضرت حفصہ بنت عمر فاروق کے شوہر حضرت خنیس بن اضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ بڑی مردی اور جوان مردی سے دشمنوں کے خلاف لڑے اور خوب لڑے، دشمن کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے، اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہیں غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئی اور بیہودگی کی چادر اوڑھے تو اس وقت اس کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو اپنی جوان بیٹی کے عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر فاروق کو ستانے لگی۔ تمنا تھی کہ جلد سے جلد ان کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے اور اسی تلاش میں اپنے کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے، اور اسی خیال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ جانتی ہو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو، مجھے چند دن دو، سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق نے دوبارہ حضرت عثمان سے ملے تو انہیں یقین تھا کہ حضرت عثمان مثبت جواب دیں گے کہ کیا سوچا ہے تم نے حفصہ کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، فی الحال میرا نکاح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، حضرت عثمان نے جواب دیا۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار اور محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کام سے آئے ہو؟ جواب ملا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پوری توجہ ان کی جانب مرکوز کی، تم جانتے ہو کہ حفصہ بیوہ ہو چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے نکاح کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ دیکھنے لگے اور کان ان کی آواز سننے کے منتظر تھے کہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی پر سخت تعجب ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا اور نظروں کے سامنے کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب کون ہے جس سے حفصہ کی بات کروں۔ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانیوں میں اتار رکھا تھا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے حفصہ سے شادی کے لیے عثمان سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، ابوبکر صدیق سے کہا تو انہوں نے بھی چپ سادھ لی۔ اپنی اراد کی وجہ پریشانی معلوم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان سے بھی افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق کو اطمینان ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غلام و جانسار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
400 درہم کے حوض کر دی۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب کر دیا اور ان کا قبلہ حدی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ میں منسلک ہو گئے۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت سے سرفراز 2 ازواجی مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھیں، ایک حضرت سودہ بنت زمحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی سے متصل ہی حضرت حارث بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازتے تو وہ اپنا مکان خالی کر دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے یک کے بعد ایک تمام مکانات اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کچے اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے کے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرقی جانب تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ آپس میں گہری دوستیں تھیں، وہ ایک دوسرے کے بہت ہی قریب تھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں قدرے تیزی تھی، لہٰذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت و شفقت اور ملائمت و نرمی کی شرینی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عہد جاہلیت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا اور ایسا کر لو۔ میں نے کہا تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا، تعجب ہے کہ آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا بیٹی حفصہ کے گھر گیا اور وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا، بیٹی کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ہو، جواب دیتی ہو جو انہیں گراں گزرتی ہے؟ ہاں، بیٹی نے جواب دیا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غضب سے نہیں ڈرتی تو جو ایسا کرتی ہو۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسی کوئی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریس کرنا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نازاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفصہ کو طلاق دی تو آپ کو رجوع کرنے کا حکم ہوا اور آپ نے رجوع فرما لیا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ کو طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اسی موقع پر حضرت حفصہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اقتحار یا مزاری کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلاق دی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر اور گنتے رہو۔ اس وقت تک حضور نے صرف پہلی طلاق کا ہی ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شکایت کی بجائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھی، جس سے ان کا جذبہ فدیت ظاہر ہے۔ دری ثنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزہ رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہیں اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ کے حق میں یہ ایک عظیم الشان گواہی ہے
جس سے آپ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا کہ جب میری بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر کا یہ رد عمل ان کے کمال، عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر اپنی تمام تر جرأت اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت حفصہ سے رجوع کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک سبب حضرت عمر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے طلاق سے رجوع کر لی، لہٰذا قرآن کی ترتیب و تدوین اور ان کی حفاظت کا سہرا بھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر ہے۔ سن 41 ہجری 59 برس کی عمر میں ام المومنین حضرت حفصہ نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔